سمجھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا لاسٹ سٹیج ہے، اس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں. اگر ملت کے اندر، اس سماج کے اندر اگر کوئی برائی ہو رہی ہے اور ہمارے دل کے اندر یہ احساس نہیں کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں اور روک سکے اس کو زبان سے یا ہاتھ سے، اور ہم اس کو دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ برائی دیکھ کر اگر تیرے دل کے اندر احساس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ایمان والا ہے ہی. یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھیے. نبی فرماتے ہیں دل کے اندر احساس ہونا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سماج کے اندر برائیاں ہوتے دیکھتے ہیں، ان کے کوئی جو نہیں رہتی، کوئی احساس نہیں ہوتا. لڑکیاں کہیں جائیں کچھ ہوتا رہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، کسی طرح ہو، کچھ بھی ہو. اور اتنا زیادہ سماج بگڑ چکا ہے اس جہیز کی وجہ سے. آپ دیکھیے روڈوں پر روزانہ کا مشاہدہ ہے کس طرح نمائشیں ہو رہی ہیں کہ فلاں ٹھیکیدار کے یہاں جا رہا ہے یا فلاں ماسٹر ہے اس کے یہاں جا رہا ہے. حیرت اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو لڑکا جتنا زیادہ کمانے والا ہے اس کے گھر والوں کو اتنا ہی زیادہ پیسہ چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ جو جتنا پیسے والا ہے وہ اتنے ہی زیادہ پیسے مانگ رہا ہے. عجیب و غریب صورتحال ہے. جو بات ابھی اس سے پہلے بھی آئی کہ لوگ جہیز تو دیں، جہیز کے یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جہیز دیں، اور لیکن جو مین چیز ہے وہ ہے وراثت کے اندر حصہ دینا. سورہ نساء کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیز ہے، آپ اس کو پڑھیے، اور اگر نہیں پڑھ سکتے اس کا ترجمہ پڑھیے. کسی کو پڑھ لیجئے، مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پڑھیے، مولانا احمد رضا خان صاحب کو پڑھیے، مولانا مودودی کو پڑھیے، کسی کو پڑھیے. سب کے اندر یہ چیز ہے کہ انسان نے اگر شادی کے اندر کروڑوں روپے بھی خرچ کیے ہو، اگر بیٹی کو وراثت کے اندر حصہ نہیں دیا تو سیدھا جہنمی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. بس یہ چند باتیں مجھے عرض کرنی تھی. میرے پاس پرچی بھی آ چکی ہے، میرا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس قوم کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہماری فہرست میں صرف 2-3 نام باقی ہیں. جلسہ پورا ہی اختتام پذیر ہونے والا ہے. میں بغیر کسی تبصرے کے جناب مولانا افروز عالم قاسمی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیں اور 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لیں. آپ حضرات پرمیشن ملی ہے، میں 4.5 منٹ میں انشاءاللہ بات پوری کروں گا. اس لیے بات پوری کروں گا کہ سنتے سنتے اور یہ عزم اور یہ حوصلہ کر کے یہاں سے نکلے اور اللہ کے گھر میں بیٹھے یہ وعدہ کر کے خود سے نکلے کہ انشاءاللہ. ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ کھانے کی گاڑی چلتی ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، مرد جا رہے ہیں. سب سے اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہوتا ہے لین کا، وہ ہوتا ہے جنازے کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، جنازے کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. نماز ایک وقت نے پڑھیں گے، جنازے میں لگ جائیں گے. اور مرنے کے بعد پوچھیں بھیا کیسے مر گیا، کیسے مر گیا. ابھی پتہ نہیں ہے کتنا بوجھ لے کے مرا جی اور کتنا بوجھ چھوڑ کے مرا، سب پتہ ہے، لیکن پوچھیں ضرور کیسے مر گیا. اور سب سے کم کہاں ملیں گے؟ سماجی کام میں. سب سے کم سماجی کام میں ملیں گے. خدا کا شکر ہے اتنے لوگ نظر آ رہے ہیں، مجھے تو امید نہیں تھی کہ آج اتنے لوگ بھی ہوں گے. کیا انہیں معلوم آ رہے ہیں، مجھے تو امید نہیں تھی کہ آج اتنے لوگ بھی ہوں گے. کیا انہیں معلوم کہ سماجی کام ہوگا، کہ سماجی کام ہوگا. کچھ اچھا ہی بیان کی جائے گی. آج اگر لنگر چلا دی تو پھر دیکھنا کچھ اچھا ہی بیان کی جائے گی. آج اگر لنگر چلا دی تو پھر دیکھنا کہتے کتوں کی طرح بھیڑ لگ جاتی ہے. بات سچی ہوگی، کڑوی ہوگی. اس لیے زیادہ نہیں، صرف 4 منٹ کے اندر ہی بات ختم کروں گا. 4 منٹ کے اندر بات ختم کروں گا. اور سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے. یہ پیغام لے کے ہم جائیں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تبدیل نہ ہوگی داستانوں میں. اور ایک شاعر نے اور کہا ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی. ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ذمہ دار لوگ ہیں اور یہ عہد کر کے نکلے کہ انشاءاللہ یہ جو 15 جو رسمیں بیان کی گئی ہیں، ان کے علاوہ جو رسمیں چل رہی ہیں، ایک اور بہت بری خوری کی اتنی بری عادت ہو گئی کہ عورتوں مردوں زیادہ عورتیں کھا رہی ہیں.
عورتیں کھا رہی ہیں.